اپنے عارض پہ بہار گل شاداب لیے، اپنے ماتھے پہ درخشانی مہتاب لیے، نکھت رنگ لیے نور کا سیلاب لیے، عید آئی ہے محبت کا نیا باب لیے۔ ناظرین آداب، میں محمد نعمان حاضر ہوں آپ کی خدمت میں ایک خاص پیشکش لے کر، جس کا نام ہے کووڈ-19 اور عید کا پیغام۔ ناظرین، اسلام میں روح کی لطافت، قلب کے تزکیے، بدن و لباس کی طہارت اور مجموعی شخصیت کی نفاست کے ساتھ انتہائی عجز و انکسار اور خشوع و خضوع کے ساتھ اسلامی اتحاد اور اخوت کے جذبے سے سرشار ہو کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ بندگی اور نذرانہ شکر بجا لانے کا نام عید ہے۔ سچ پوچھئے تو اسلام میں دو ہی تہوار ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ عید کے معنی خوشی کے ہیں۔ ماہ رمضان کے گزر جانے کے بعد تمام دنیا میں مسلمان عید کا تہوار مناتے ہیں۔ ماہ رمضان نیکیوں کا موسم بہار، قرآن کا مہینہ، صدقہ و خیرات کا مہینہ، غریبوں، بے بس و لاچاروں کے ساتھ محبت کا مہینہ، رحمتوں، برکتوں اور خواہشات پر قابو پانے کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ ہم سب کو نصیب ہوا اور ہم نے اس سے کچھ فیض حاصل کرنے کی کوشش کی، اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے۔ ماہ رمضان کے روزے مکمل ہونے کے بعد تحفے کے طور پر جو دن آتا ہے وہ ہے عید الفطر۔ اسلامی مہینوں میں سب سے اہم اور مقدس مہینے کا نام ہے رمضان۔ یوں تو ہر مہینے کی اپنی الگ اہمیت ہوتی ہے، لیکن رمضان کا مہینہ انسان کو نہ صرف مذہبی اعتبار سے بلکہ سماجی اعتبار سے بھی ایک بہتر انسان بناتا ہے۔ یہی مہینہ انسان کو نیک اعمال کرنے اور انسانیت کی راہ پر چلنے کا پیغام دیتا ہے۔ پورے ماہ روزے اور دیگر اعمال کو پابندی کے ساتھ کرنے کے بعد جب روزے دار کو شوال کا چاند پتلی سی لکیر کے طور پر نظر آتا ہے تو اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہتا۔ عید کا دن دلوں کی دوریوں کو کم کرنے اور محبت کو عام کرنے کا دن ہے۔ اسلام کا سب سے اہم تہوار عید الفطر ہے، جو آپسی میل جول اور محبتوں کو عام کرنے میں ایک پل کا کام کرتا ہے۔ میٹھی عید کے نام سے جانے جانے والا یہ دن ہر عمر کے افراد کے لیے ایک نئی خوشی لے کر آتا ہے۔ یوں تو عید الفطر کے دن کی شروعات عیدگاہ میں مجموعی طور پر نماز عید ادا کرنے سے ہوتی ہے اور اس کے بعد گلے مل کر ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد دی جاتی ہے۔ یہ دن ایک دوسرے سے گلے ملنے اور ایک دوسرے کے یہاں سوئیاں کھانے کا دن ہے۔ لیکن موجودہ حالات میں جب پوری دنیا میں نوول کورونا وائرس وبا پھیلی ہوئی ہے، اس صورتحال میں اس مرتبہ عید اپنے آپ میں بالکل ہی منفرد ہو جاتی ہے۔ ماہ رمضان کی طرح عید کو بھی اپنے گھر میں رہ کر منانا آج ہماری سب سے بڑی سماجی ذمہ داری ہے۔ نوول کورونا وائرس وبا کے پیش نظر گھر پر ہی نماز عید ادا کرنا یہ ہماری سب سے بڑی سماجی ذمہ داری اور فرض بن جاتا ہے۔ علماء کرام نے بھی موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے سبھی سے گھر پر رہ کر ہی عید منانے کی اپیل کی ہے۔ امید کی جانی چاہیے کہ ہم نوول کورونا وائرس کے خلاف اختیار کی جانے والی تدابیر کو اپنا کر نہ صرف مذہبی رواداری کا ثبوت پیش کریں گے بلکہ نوول کورونا وائرس کے خلاف جاری جنگ کو مزید تقویت بھی بخشیں گے۔ اسلام میں عید کے دن بھی سماجی ذمہ داری کو برقرار رکھا گیا ہے۔ ہر مسلمان پر واجب ہے کہ وہ عید کے دن صدقہ فطر ادا کرے۔ اب ایسے میں جب لاک ڈاؤن ہے اور علماء نے یہ کہا ہے کہ مسلمان گھروں پر ہی نماز ادا کریں، تو کس طرح صدقہ فطر ادا کیا جائے اور کیسے نماز ادا کی جائے، یہ جاننے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ عید کے پیغام، عید کے مقاصد اور موجودہ حالات میں عید کس طرح سے منائی جائے، اس پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ گھٹا مسجد کے پیش امام و خطیب مولانا وسیم احمد قاسمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے ہم سوال کریں گے اور ان تمام باتوں پر گفتگو کر کے
یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس مرتبہ صدقہ فطر کس طرح ادا کیا جائے اور عید کیسے ادا کی جائے۔ امام صاحب، آپ کا بہت استقبال ہے DD اردو پر۔ ماشاءاللہ۔ اور موجودہ حالات میں جس طرح سے علماء نے بھی کہا ہے کہ عید کی نماز گھروں پر اور مساجد میں کم تعداد میں ادا کی جائے، تو کس طرح وہ ترتیب رہے گی اور صدقہ فطر ان حالات میں کیسے ادا کیا جائے؟ دیکھیے، جہاں تک عید کی نماز کا تعلق ہے تو آج جو حالات ہیں سبھی کو معلوم ہیں، لاک ڈاؤن ہے، اور جتنی اجازت بہرحال ہم اس ملک میں رہتے ہیں، جتنی اجازت یہاں کی ملک نے، یہاں کے لوگوں نے، یہاں کے نمائندوں نے اور یہاں کے جو ذمہ دار ہیں، وزیر اعظم، سب انہوں نے جس طریقے سے اجازت دی ہے، اور پھر جو ہے شریعت نے بھی اس کی اجازت دی ہے کہ جب حالات اس طریقے سے ہو جائیں اور مجبوری ہو جائے، مجبوری کے اندر پھر بہت سارے ایسے ہیں مسائل جو بدل جاتے ہیں۔ تو انہیں مجبوری میں سے یہ ایک مجبوری ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا، اور اس مہینے کے اندر بہرحال مساجد کے اندر تراویح ہوتی تھی، تراویح کے اندر کلام پاک سنایا جاتا تھا، اور کثیر تعداد کے اندر ہر مسجد کے اندر لوگ جو ہے نماز تراویح ادا کرتے تھے، کلام پاک کو سنتے تھے۔ اب کہ ایسا نہیں ہوا، کیونکہ حالات کا تقاضا ایسا نہیں تھا، تو اس لیے سبھی نے، لوگوں نے اپنے گھروں کے اندر جو ہے، اگر 4 آدمی 5 آدمی اس کے اندر گھر کے اندر افراد ہیں، انہوں نے اس طریقے سے نماز تراویح ادا کی ہے۔ جن کے گھر میں حافظ قرآن تھے، ان بچوں نے 4-5 آدمی ہو کر جو گھر کے تھے اس میں کلام پاک سنایا ہے۔ اور مساجد کے اندر جس طریقے سے رکھا گیا، بھائی 4 آدمی 5 آدمی ہوں، 5 آدمی کی اجازت دے رکھی تھی، تو انہیں 5 آدمیوں کے تحت جو ہے نماز۔ تو اسی طریقے سے 3 جمعہ گزر گئے ہیں، اب یہ 4تھا جمعہ ہے، جمعۃ الوداع، یہ بھی اسی طریقے سے گزرے گا، منایا جائے گا، وہی 4-5 آدمیوں کی اجازت ہے۔ اور اسی طریقے سے نماز عید الفطر بھی جو ہے ادا کی جائے گی، اپنے ہی گھروں کے اندر رہ کر نماز عید الفطر جو ہے ادا کریں۔ جہاں مسجد میں ہیں 5 آدمی 4 آدمی، وہاں اس طریقے سے نماز عید الفطر جو ہے ادا کی جائے۔ اور اگر جو ہے اس پر جو ہے دارالعلوم دیوبند سے فتویٰ بھی آ چکا ہے نماز عید الفطر کے سلسلے میں، کہ آپ نے گھروں کے اندر ہی رہ کر جو ہے نماز عید الفطر ادا کریں اور لاک ڈاؤن کا جو ہے پالن کریں۔ صدقہ فطر کی بہت اہمیت ہے عید کے دن، وہ ان حالات میں کیسے ادا کیا جائے؟ اب اس کا یہ ہے کہ کیونکہ جو عید الفطر کے جو صدقہ فطر کا جو ٹائم شروع ہوتا ہے وہ عید الفطر کی صبح صادق کے بعد شروع ہوتا ہے، تو یہ صدقہ جو ہے بہت ہی مقبول اور پسندیدہ صدقہ ہوتا ہے۔ اس لیے اس صدقے کو جو ہے، صدقہ فطر کو عید کی نماز سے پہلے یعنی رمضان شریف کے اندر ہی آپ اس کو جو ہے نکال دیں، اس لیے کہ اس وقت تو اس طرح کا معاملہ آپ کا نہیں ہونا ہے، تو لہذا بہتر اور یہی ہے کہ آپ جو ہے ابھی رمضان شریف کے اندر ہی اس فطر کو جو ہے کہ آپ ادائیگی کر دی جائے، جو اس کے مستحق ہیں، غریب، فقراء۔ اور اس کے اندر بھی ایک رعایت ضروری ہے کہ سب سے پہلے اللہ نے جو حق رکھا ہے وہ اپنے عزیز اور اقارب رشتہ داروں کو رکھا ہے۔ اگر آپ کے عزیز و اقارب رشتہ دار اس بات کے مستحق ہیں اور ان کے حالات کمزور ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ مستحق ہیں، تو سب سے پہلے آپ جو ہے ان تک اپنا یہ فطرہ جو ہے دیں۔ اس کے بعد پھر جو ہے غربا ہیں، فقیر ہیں، مسکین ہیں، مدارس ہیں، ان سب تک تھوڑا تھوڑا آدمی جو ہے اس کو جو ہے وہاں تک پہنچا دے۔ اس مرتبہ کتنی رقم متعین کی گئی ہے صدقہ فطر کے لیے ایک آدمی کی طرف سے؟ دیکھیے، اس وقت جو ہے جو اناج کی قیمت ہے وہ مختلف ہے، اور لوگ جو ہے مختلف طریقے کا جو ہے اناج کھاتے ہیں، قیمتیں بھی ان کی مختلف ہیں بازار کے اندر، تو اس لحاظ سے جو آدمی خود اپنے لیے پسند کرتا ہے، اپنے آپ جو کھا رہا ہے، وہ اسی اعتبار سے جو ہے اس کی قیمت لگا کر ادا کر دے۔ 2.25 سیر گیہوں ہوتے ہیں، اب اس کی جو قیمت بیٹھتی ہے وہ قیمت ادا کر دیں۔ ویسے عموماً عام طور سے جو ہے اس وقت جو صدقہ فطر نکال دے آدمی، وہ 60 روپے جو ہے ایک آدمی کا صدقہ فطر جو ہے نکال دینا چاہیے۔
ایک سوال امام صاحب اور آپ سے جاننا چاہیں گے کہ کیا عید کے دن جیسے اس مرتبہ بازار بند ہیں اور زیادہ نہ خریداری کر سکتے کیونکہ سوشل ڈسٹینسنگ کو مینٹین کرنا ہے، باقی رکھنا ہے، تو کیا ضروری ہے کہ ہر انسان نیا کپڑا پہنے یا جو بہتر کپڑے ہیں وہ بھی پہنے جا سکتے ہیں؟ دیکھیں جیسا حالات ہوتے ہیں، جس کا تقاضا ہوتا ہے کہ اتنے لوگ پریشان حال ہیں، تو اس کے اندر آدمی کو سب کے ساتھ رہ کر سب کا ساتھ دینا چاہیے. اس لیے اب کہ ایسا موقع ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ آدمی جو ہے نئے کپڑے پہنے، نئے کپڑے خرید و فروخت کرے یا زیادہ پیسہ اپنا ادھر ادھر خرچ کرے. وہ پیسہ بجائے ادھر خرچ کرنے کے جو غربا ہیں، مستحق ہیں، مزدور ہیں، جو پریشان حال ہیں، ان کو یہ پیسہ آپ دیں. اور ہاں، کپڑا اچھے سے اچھا نماز کے لیے پہننا چاہیے. یہ قرآن سے بھی جو ہے ثابت ہے کہ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد. لہذا آپ کے پاس جو لباس ہے، جو کپڑے ہیں، اس کے اندر جو اچھا سے اچھا آپ کا کپڑا ہے، اس کو دھلوا کر پریس کرا کر وہ کپڑا جو ہے آپ استعمال کریں اور زیادہ بازاروں کے اندر خرید و فروخت نہ کریں. یہی ہمارے لیے اس وقت جو ہے بہتر ہے. اس پیسے کو دوسرے لوگوں کے اوپر جو ہے لگا دیں. ہم صاحب ایک آخری سوال، عید کی خوشی اپنی جگہ ہے اور تحفظ اپنی جگہ، اس تعلق سے کیا کہنا چاہیں گے کہ اس وقت مسلمان تحفظ کا کتنا خیال رکھیں؟ بھائی دیکھیں، جان ہے تو جہان ہے، سمجھے نہیں؟ اور اگر یہ نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے. تو سب سے پہلے ضروری ہے کہ جس چیز کے لیے منع کیا گیا ہے اس سے روکیں، اپنی جان کی حفاظت کریں. مال تو آنی جانی چیز ہے، آپ کی صحت ٹھیک رہے گی، آپ کی جان جو محفوظ رہے گی تو مال خود بخود آ جائے گا. اس لیے پہلے اپنی جان کی حفاظت، پھر جو ہے مال ہے. اس لیے ایک دوسرے کے حق میں سب کو جو ہے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تمام عالم کے اندر امن و امان قائم فرمائے، اور خاص طور سے ہمارے ملک کے اندر امن و امان قائم فرمائے. اور جو بیماریاں طرح طرح کی چل رہی ہے اس وقت، جس بیماری کے اندر پورا عالم مبتلا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بیماری سے ہمیں اور آپ کو سب کو جو ہے نجات عطا فرمائے. پہلے اپنی جان کی حفاظت اور پھر دوسرے کام کیجئے. امام صاحب کا بہت بہت شکریہ ڈی ڈی اردو سے بات کرنے کے لیے. اور یہی ایک اہم بات ہے اس مرتبہ عید پر کہ ہم سب کو عید کی خوشیوں کے ساتھ ساتھ سب سے زیادہ تحفظ کو مقدم رکھنا ہے، ڈاکٹرز کی ہدایات پر، علماء کی ہدایات پر عمل کرنا ہے. ناظرین، ویسے تو ہر عید خاص ہوتی ہے، لیکن اس مرتبہ ان موجودہ حالات میں یہ عید اتنی خاص کیوں ہیں اور ہماری سماجی ذمہ داریاں اس مرتبہ کتنی زیادہ ہیں، اس پر بھی گفتگو کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جمیل انجم صاحب. ہم ان سے جاننا چاہیں گے کہ یہ اس مرتبہ عید اتنی الگ کس طرح سے ہے. بہت شکریہ آپ کا ڈی ڈی اردو سے بات کرنے کے لیے. آپ آئیں. دیکھیے، سب سے پہلے عید کے جو صحیح معنی ہیں وہ خوشی کے ہیں، لیکن اس وقت اس سال عید کے جو ہے وہ ہمیں اس وجہ سے خوشی نہیں ہے. میں آپ کو صاف طور پہ بتا دوں کہ ہمارے ہندوستان کے اندر 3000 سے زیادہ لوگ مر چکے ہیں اور 1 لاکھ سے زیادہ کرونا وائرس کے مریض موجود ہیں. اور ایسے موقع پہ جو ہمارے محلے پڑوس میں، ہمارے شہر میں یا ہمارے ملک کے اندر لوگوں کی جانیں گئی ہیں، اس موقع پہ ہم کو عید کی خوشی نہیں منانی چاہیے. سماجی طور پہ تو اس کا یہ ہے. اور جہاں تک عید کا تعلق ہے کہ 30 روزے جن لوگوں نے رکھے ہیں، 30 روزے رکھنے کے بعد جو خوشی کا ہوتا ہے 2 رکعت نفل شکرانے کے ادا کیے جاتے ہیں، وہ ہم شکر اپنے گھروں کے اندر کریں گے. کیونکہ حکومت کی طرف سے اور ہمارے وزیر اعظم کی طرف سے بھی یہ کہا گیا ہے کہ ہم لوگ اپنی نمازیں، اپنی تراویحیں اور اپنی عید کی نمازیں اپنے گھر میں ادا کریں، کیونکہ اس میں سوشل ڈسٹینس ضروری ہے. ہمیں اپنی جان سے زیادہ اپنے گھر والوں کی جان، اپنے محلے پڑوس کی جان کا تحفظ دینا ہے تاکہ ان کو اس طرح کی کوئی پریشانی نہ ہو. تو میں سمجھتا ہوں یہ عید بالکل ایک الگ ہے. ہمیں ہمارے بزرگوں کو بھی یاد نہیں کہ کبھی اس طرح کی عید آئی ہو کہ ہم نے گھروں میں نماز ادا کی ہو. لیکن اس وقت میں سمجھتا ہوں ہمیں خوشی نہیں ہے عید منانے کی، اور نہ ہم کو منانی چاہیے. اور جہاں تک ہمارے سماج میں یہ ہے کہ بھئی عید پہ نئے کپڑے پہنے جاتے ہیں اور ہم لوگ خریداری کرتے ہیں، بے شک ہم نے ہمیشہ بچپن سے لے کے آج تک خریداریاں کی ہیں اور عید کے کپڑے پہنے ہیں اور جوتے پہنے، سب کچھ کیا ہے. لیکن یہ وقت ہے سماجی طور پہ اور اخلاقی طور پہ اور انسانیت کے ناطے کہ جو غریب مزدور پریشان حال اس وقت ہیں، جن کو 2 وقت کی روٹی نہیں مل رہی، ہم کو وہ پیسہ جو ہمیں عید پہ خرچ کرنا تھا وہ ان کی ضروریات کے اندر دینا چاہیے. اور صرف فطرہ ہی نہیں،
جو فطرہ دیا جاتا ہے، میں سمجھتا ہوں جو عید کے اخراجات ہمارے تھے، چاہے وہ 1000 سے لے کے 1 لاکھ تک ہوں، ان پیسوں کو ہمیں چاہیے کہ ہم ان غریبوں کو اندر بانٹیں، ان غریبوں کو کھانے کے لیے دیں، ان غریبوں کو پہننے کے لیے دیں، ان بیماروں کے لیے ہم تیمارداری کریں، ان لوگوں کو کٹیں دیں اور ہم پلازمہ دیں. تو میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی حقیقی خوشی جو عید کی وہ جبھی ہو سکتی ہے جب اپنے شہر کے، اپنے ملک کے لوگوں کے، ہم لوگ ان کی حفاظت کے لیے، ان کے لیے ہم کام کر سکیں. بہت شکریہ. یعنی کہ سچی خوشی وہی ہے کہ جو ہم اپنے لوگوں کی، یعنی غریبوں کی، بے سہارا کی مدد کر سکیں اور عید کی خوشی ان کے ساتھ بانٹیں، ان کی مدد کریں اور اس مرتبہ اپنی سماجی ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے ہم سب عید منائیں. ناظرین، عید کا جوش اپنی جگہ ہے، لیکن اس مرتبہ کووڈ-19 کی وجہ سے احتیاطی تدابیر اپنی جگہ. لوگوں سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس مرتبہ وہ کن باتوں کا عید پر خاص خیال رکھ رہے ہیں. جی، میں آپ سے سب سے پہلے یہی پوچھنا چاہوں گا کہ کیا خاص آپ کن باتوں کا اس مرتبہ عید پر آپ خیال رکھ رہے ہیں؟ عید پر خیال اسی چیز کا ہے کہ سوشل ڈسٹینسنگ رہے. جو ڈاکٹرس نے ہم کو ہدایت دی ہیں، جو گورنمنٹ کی طرف سے ہم کو ہدایتیں مل رہی ہیں، اور جو ہمارے علماء کرام نے بھی ہم کو بتایا ہے، جیسے ہم مسجدوں میں نماز پڑھنے نہیں جا رہے ہیں، پورے رمضان ہم نے اپنے گھروں میں نمازیں ادا کی ہیں، اپنی فیملی کے ساتھ رہے ہیں اور باہر بالکل بھی نہیں نکل رہے ہیں. بچوں کو اور فیملی کو تو ہم نے بالکل گھر میں ہی رکھا ہوا ہے. صرف میں اکیلا ہوں جو گھر سے نکلتا ہوں ایک ٹائم اور جو سامان لانا ہوتا ہے وہ لے آتا ہوں. اسی طریقے سے ہم سب کام کر رہے ہیں. ڈاکٹرز نے، علماء نے بہت ساری ہدایات جاری کی ہیں. ان کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس مرتبہ بچوں کو آپ نے عید پر کیا خاص ہدایات دی ہیں، کیا نصیحتیں کی ہیں؟ بچوں کو نصیحت یہی کی ہے کہ بیٹا ہر سال جو ہے وہ عید پہ ہم باہر نماز پڑھنے جاتے تھے، پھر قبرستان بھی جاتے تھے، اس کے بعد رشتہ داروں سے ملنے جاتے تھے، گھومنے پھرنے جاتے تھے. اس بار کہیں نہیں جائیں گے، عید کی نماز گھر پہ ادا کریں گے، اس کے بعد گھر پہ ادا کر کے اور گھر پہ ہی عید منائیں گے. جتنے بھی رشتہ دار ہیں، ملنے جلنے والے ہیں، سب سے فون پہ رابطہ کریں گے، فون پہ عید مبارک دیں گے. آپ کتنا اہم سمجھتے ہیں کہ عید کے ساتھ ساتھ تحفظ کتنا ضروری ہے، جان کی حفاظت کتنی ضروری ہے، اس کو کتنا اہم مانتے ہیں آپ؟ دیکھیے، یہ تو بہت ضروری ہے. سب سے مین چیز یہی ہے کہ ہمیں جو ہماری گورنمنٹ ہم سے کہہ رہی ہے، جو ہماری سرکار ہم سے کہہ رہی ہے، وہ ہمیں اس کو پورا پالن کرنا ہے، اس پہ پورا چلنا ہے. یہی ہم نے اپنے بچوں کو بھی بتایا ہے، اپنے گھر میں اپنے بزرگوں کو بھی بتایا ہے کہ ہم گھر میں رہیں گے، گھر میں عید منائیں گے، اور وہی ہمارے لیے بہتر بھی ہے. بھائی جان ہے تو جہان ہے، ٹھیک ہے. اس سال نہیں، اگلے سال ویسے عید منائیں گے جیسے ہر سال مناتے آئے ہیں. بہت شکریہ. جان ہے تو جہان ہے. عید منائیں گے احتیاط کے ساتھ، اور خاص طور سے جو ڈاکٹرز نے ہدایات جاری کی ہیں، جو علماء نے ہدایات جاری کی ہیں، ان کے مطابق. عید کی بات ہو اور خواتین کا ذکر نہ ہو، یہ تو ممکن ہی نہیں، کیونکہ خواتین کی ذمہ داری ہوتی ہے عید کی تیاریوں کی. اس مرتبہ خواتین نے عید کے لیے کس طرح تیاری کی ہے، آئیے انہی سے جانتے ہیں. جی، سب سے پہلے آپ کا میں نام جاننا چاہوں. میرا نام زوفی شان ہے. زوفی، اس مرتبہ لاک ڈاؤن میں یہ عید ہے، اور اب کس طرح سے آپ نے تیاری کری اس عید کی، اور کیا کیا کچھ آپ نے پہلے سے سوچ رکھا تھا اس عید کے بارے میں؟ کیا آپ نے تیاری کی ہے؟ سوچا تو بہت کچھ تھا، بٹ کچھ ہو نہیں پایا کیونکہ بازار وغیرہ سب بند ہے، اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے سب اپنے گھروں میں بند ہے. اور ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ نے جو نارمز ہمارے لیے سیٹ کیے ہیں ان کو فالو کریں، اور اسی حساب سے اپنی عید اور رمضان کی تیاریاں کریں. ہمیشہ عید پر خواتین کی گھر کی جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں اس میں کھانا جو ہوتا ہے وہ بہت اہم ہوتا ہے. تو وہ کون کون سی ڈشز ہیں جن کی ابھی بھی آپ نے پہلے سے تیاری کر رکھی ہے، ذہن بنا رکھا ہے کہ وہ آپ کو تیار کرنی ہے عید کے موقع پر؟ عید کے موقع پر تو بیسیکلی شیر ہی ہوتی ہے جو ہم موسٹلی یوز کرتے ہیں، اور کھانے کا شوق بھی رکھتے ہیں، تو بس اسی کی تیاری ہے ابھی تو. زیادہ فرمائش کس چیز کی ہوتی ہے مردوں کی طرف سے، گھر کے افراد کی طرف سے، کہ کیا کیا بنایا جائے؟ بریانی، قورمہ اور چکن ڈشز، اور شیر تو ہے ہی. ایک اہم سوال اور بھی ہے کہ خواتین کی تیاری عید پر زیادہ ہوتی ہے، خاص طور سے کپڑوں کو لے کر جو میں بات کروں کہ بھئی کپڑے نئے بنانے ہیں، تیار کرنے ہیں، بچوں کی تیاری کرنی ہے. اس مرتبہ وہ آپ نے کپڑوں کی اور بچوں کے لیے کپڑوں کی تیاری کس طرح سے کی، یا خود ہی کچھ ڈیزائن کیے ہیں، گھر پر سیے ہیں، کیسے آپ نے تیاری کی؟
ابھی تو کوئی تیاری نہیں تھی, یہ تو بہت ان ایکسپیکٹڈ تھا کہ ایسا ہو جائے گا, بٹ جو بھی ہے اچھے کپڑے پہن لیں گے لیکن نئے تو نہیں ہو پائیں گے. اچھے کپڑے پہن لیں گے لیکن نئے تو نہیں ہو پائیں گے. کل ملا کر عید کا جوش اپنی جگہ ہے, لیکن جو احتیاطی تدابیر ہیں وہ اپنی جگہ ہیں. عید میں جو ایک اور سب سے بڑی بات ہوتی ہے, بچوں کے اندر ایک بہت بڑی خوشی رہتی ہے, مگر اس بار عید اور بھی چیزوں سے تھوڑی میں ڈیفائن کروں گا اسے کہ سنجیدہ عید بھی ہے یہ. ناظرین, آج کی اس خاص پیشکش میں ہم نے عید کے مقاصد, عید کی خوشیوں, عید کے پیغام کے ساتھ ساتھ اس مرتبہ عید پر برتی جانے والی احتیاط پر بھی گفتگو کی. امید ہے ہماری اس خاص پیشکش سے آپ نے ضرور فیض حاصل کیا ہوگا. اب وقت ہے آپ سے اجازت لینے کا, لیکن اس سے قبل ڈی ڈی اردو کی طرف سے تمام ناظرین کے لیے نیک خواہشات اور عید کی پرخلوص مبارکباد. خدا حافظ.